السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں کون بنے گا جنتی کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ آپ کا سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کون سا گناہ ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں، پہلا بتوں کی پوجا کرنا، دوسرا کسی سے حسد کرنا، تیسرا کسی کو قتل کرنا، چوتھا کسی سے زنا کرنا۔ اس کا صحیح جواب ہے دنیا میں سب سے پہلے جو گناہ ہوا تھا وہ کسی سے حسد کرنا ہے، کسی سے جلن کرنا ہے۔ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر جلتا ہے تو اس جلن کو حسد کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو سب سے پہلے قابل نے حابل کو قتل کیا تھا، تو سب سے پہلا گناہ تو کسی کو ناحق قتل کرنا ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان نے جو گناہ کیا وہ حسد ہے، جلن ہے۔ قابل نے حابل کو ناحق قتل کیوں کیا؟ کیونکہ قابل نے حابل سے حسد کی تھی۔ قرآن اور حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ اسرائیلی روایتوں کے مطابق ایک کا نام قابل تھا اور دوسرے کا نام حابل تھا۔ عوام میں اور اسرائیلی روایتوں کے مطابق یہ بات مشہور ہے کہ روزانہ آدم علیہ السلام کے گھر پر صبح کے وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور شام کے وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ صبح کو پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح شام کو پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتا تھا، اور شام کو پیدا ہونے والے لڑکے سے صبح پیدا ہوئی لڑکی کا نکاح ہوتا تھا۔ اسرائیلی روایتوں کے مطابق قابل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، لیکن حابل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ جب نکاح کا موقع آیا تو قابل نے کہا کہ میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی نکاح کروں گا، یعنی اللہ کا حکم توڑنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر قابل نے سب سے پہلے جو گناہ کیا وہ یہ ہے کہ قابل نے اپنے بھائی کی ہونے والی بیوی کو دیکھ کر اپنے بھائی سے حسد کی، جلن کی کہ اس کے نکاح میں جو لڑکی ہے وہ میرے نکاح میں آئی لڑکی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تورات میں اس واقعے کے بارے میں ملتا ہے کہ قابل کھیتی کرتا تھا اور حابل بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب اس کے آگے کا واقعہ تفسیر کے ساتھ قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات مانی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ قربانی کس طرح قبول کرتا تھا اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں تفسیر سے آیا ہے کہ آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی اور اس چیز کو آگ کھا جاتی، جس کی قربانی کی چیز پر بجلی گری اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ تو قابل نے اپنے کھیت میں سے کچھ حصہ پیش کیا اور حابل نے اپنی بھیڑ بکریوں میں سے ایک بھیڑ پیش کیا، تو ہوا یہ کہ حابل کے بھیڑ پر بجلی گری اور اس بھیڑ کو لے گئی اور قابل کی کھیتی کو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حابل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن پھر بھی قابل اپنی بات پر اڑا رہا کیونکہ اس کے دل میں حسد آ چکی تھی اور اس کا دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ اس لیے قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو حابل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو قابل نے حسد اور نفس کی وجہ سے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابل کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بہت سے بھائیوں کو پتا ہے کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کی لاش کو کس طرح دفن کیا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے پوری تفصیل سے بتایا ہے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو لڑکی والی بات ہے کہ لڑکی کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات اسرائیلی روایتوں میں ہے، اور اسرائیلی روایتوں کی بات کو ہمارے علماء حضرات نہ تو سچ کہتے ہیں اور نہ ہی ان کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ دونوں بھائیوں میں جو جھگڑا ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس لیے ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان نے جو گناہ کیا
وہ گناہ حسد ہے۔ قابل نے اپنے بھائی حابل سے حسد کی، جلن کی اور غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قانون لاگو کیا جو سورہ مائدہ میں ہے، جس کی تفسیر ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا یعنی تمام انسانوں کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی بھی جان بچا لی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ ناحق قتل کا مطلب کیا ہے؟ کسی بے قصور کو جس کا کوئی قصور نہیں، جس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کا قتل کرنا ناحق قتل ہے، اور کسی ایک انسان کا ناحق قتل تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ یہاں پر ایک مسلمان لفظ نہیں آیا بلکہ ایک انسان لفظ آیا ہے، اس میں سب آ گئے، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، کافر، تمام انسان۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہوگا، اللہ کے عرش کے پاس لائے گا اور اللہ سے بولے گا، یا اللہ مجھے انصاف دلا، اس نے مجھے دنیا میں قتل کیوں کیا؟ سورہ نساء میں آیا ہے، اگر کسی شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، یا تو اللہ شرک معاف نہیں کرے گا یا اللہ کسی مومن کا ناحق قتل معاف نہیں کرے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کعبے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے کعبہ، تیری خوشبو بڑی مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور احترام تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، یہ اللہ کے نزدیک چھوٹا گناہ ہے، لیکن ایک مومن کا ناحق قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک ایک انسان کا مقام، ایک انسان کی زندگی پوری دنیا سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بات سکھاتا ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کی دھار سے پھیلا ہے اور لوگوں کو قتل کر کے مسلمان بنایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام پھیلا ہے اخلاق سے، اسلام پھیلا ہے انسانیت سے، اسلام پھیلا ہے حق سے، اسلام حق ہے، سچ ہے۔ تبھی تو آج بھی بہت سارے غیر مسلم بھائی اور بہن اسلام کی سچی تعلیم حاصل کر کے مسلمان بنتے جا رہے ہیں۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو آج کافر لوگ مسلمان نہیں بنتے بلکہ مسلم لوگ کافر بنتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام سچا اور حق مذہب ہے، اسی لیے آج بھی لاکھوں لوگ خوش دلی سے اور فخر سے اسلام کو اپنا کر مسلمان بن رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے سبھی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی دین اسلام کی چھوٹی چھوٹی جانکاری معلوم ہو سکے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔